اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آج نماز تہجد شب بیداری کے بارے میں آغاز ہوئی، اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم سفر المظفر کے ان آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو بیان کریں، تاکہ ہم خود اپنی ذات کو تذکر دے سکیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے، اور ہماری اس گفتگو سے آپ مؤمنین بھی استفادہ حاصل کریں، اور آپ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا رسول خدا کے مکارم اخلاقی میں نماز تہجد پڑھنا، شب بیداری کرنا نہایت اہمیت کا ایک عنصر اور ایک عامل ہے، اور تمام مؤمنین کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کو تشبہ قرار دیتے ہوئے نماز تہجد پڑھیں، رات کو بیدار رہیں، اور خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں اپنا وقت گزاریں۔ وہ افراد جو تمام رات موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، فضول قسم کی لغویات میں مصروف رہتے ہیں، رات کو بیدار تو رہتے ہیں لیکن خداوند متعال کا ذکر نہیں کرتے، اپنی مادی مشکلات میں اور مادی مسائل میں گھرے رہتے ہیں، انہیں توجہ کرنا چاہیے کہ وہ رات کو جو بیدار ہیں یہ اپنی رات کی بیداری میں خداوند متعال کا ذکر بجا لائیں۔ وہ افراد جو رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، وہ اس وقت سے بہت اچھا استفادہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کا ذکر زبان پر جاری رکھیں، خداوند متعال کے اسماء حسنہ سے خداوند متعال کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ساری رات اپنی نوکری بھی کر رہے ہیں، اپنا ذکر بھی خداوند متعال کا جاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کام کے ساتھ ساتھ اس کو انجام دے سکتا ہے، اور نماز تہجد کے لیے انسان کوئی نہ کوئی وقت بھی نکال سکتا ہے کہ وہ 11 رکعت نماز انسان کسی کونے میں جو ہے وہ اس کو ادا کرے۔ لیکن نماز کی ادائیگی کے علاوہ جو افراد رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، بہترین موقع ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی نوکری کے ذکر الہی کو بھی زبان سے جاری رکھیں۔ اور ہم لوگ جن کی رات کو ڈیوٹی نہیں ہے، نوکری نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بستروں سے جدا ہوں اور خداوند متعال کا باقاعدہ ذکر کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں، اور اسے یاد کریں، اس کی نعمات کو یاد کریں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ نماز تہجد نہایت اہمیت ہے انبیاء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں، صلحاء کی زندگی میں، اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں خداوند متعال کے تقرب کے مقام پر پہنچا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ وصی ہے، چاہے وہ صالح شخص ہے، اس کا زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ نماز تہجد کے اندر ہے اور شب بیداری میں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے جو ہیں وہ رات کو بیدار ہوتے ہیں، اور اسی بیداری سے وہ معراج تک پہنچتے ہیں اور خداوند متعال کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز تہجد
نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور خود ہم لوگوں کو خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو رول ماڈل قرار دینے کا حکم دیا ہے کہ جیسا میرا حبیب کر رہا ہے آپ ویسے کرتے جاؤ، اس کے نقش قدم پر چلتے جاؤ، خود کو میرے حبیب کے تشبہ قرار دو۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشبہ قرار دیں گے تو یہ مکارم اخلاقی ہمارے وجود میں جاری ہوں گے، اور ہم انہی مکارم اخلاقی کے بدولت کمال کے مدارج جو ہے وہ طے کریں گے۔ لہٰذا دیکھیں خداوند متعال سورہ احزاب میں ہمیں یہ حکم دے رہا ہے آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ان کی سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ موجود ہے۔ لہٰذا رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز تہجد پڑھنا، شب بیداری کرنا، یہ مومنین کا ایک بنیادی وظیفہ ہے۔ وہ مومنین جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، وہ مومنین جو خداوند متعال کے ان عالی مقامات تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں صلحاء پہنچے، جہاں عرفاء پہنچے، جہاں بزرگان دین پہنچے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ باقاعدہ نماز تہجد کو ادا کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا بھی اسی بات کی ترغیب دلا رہے ہیں، یہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدارج عالیہ طے کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق اسے کھول رہے ہیں اور باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نماز تہجد کو ادا کریں۔ نماز تہجد کے بغیر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ رسول خدا کے عاشق ہیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ رسول خدا کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے والے شخص ہیں اگر آپ کی زندگی میں نماز تہجد نہیں ہے۔ لہٰذا علیکم بصلاۃ اللیل، آپ کے لیے لازم ہے نماز تہجد پڑھنا، آپ کے لیے لازم ہے شب بیداری کرنا، آپ کے لیے لازم ہے شب زندہ داری کرنا۔ فارسی میں شب زندہ داری کا کلمہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رات کو زندہ کرنا، شب زندہ داری، اور اس کو زندہ کر کے اس میں وقت گزارنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان رات کو اٹھے اور اس میں بطالت میں اپنا وقت نہ گزارے، ویڈیو گیم نہ کھیلتا رہے، فلمیں نہ دیکھتا رہے، ڈرامے نہ دیکھتا رہے، بلکہ خداوند متعال کا ذکر کرے، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرے۔ یہ شب زندہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ علیکم بصلاۃ اللیل، آپ کے لیے ضروری ہے نماز تہجد پڑھنا۔ کوئی سوال کرے امام صادق سے کہ ابن رسول اللہ کیوں ہمارے لیے نماز تہجد پڑھنا ضروری ہے، تو فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ، یہ نماز تہجد آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سچے مسلمان بنیں، آپ یہ چاہتے ہیں عاشق رسول بنیں، تو ہمیں یہ چاہیے اور آپ کو یہ چاہیے، عاشق رسول بننے کا راز نماز تہجد میں ہے، خداوند متعال سے راز و نیاز میں ہے۔ خداوند متعال سے مدد طلب کریں تاکہ خداوند متعال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم باقاعدہ نماز تہجد کو پڑھ سکیں، راز و نیاز کر سکیں خداوند متعال سے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید میں اس نماز تہجد کو دیکھا جائے تو متعدد آیات نماز تہجد سے متعلق ہیں، لیکن انہی آیات کی اگر درجہ بندی کی جائے، قسمت بندی کی جائے، تو اس میں وہ آیات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا بعثت سے پہلے غار حرا میں جا کر خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے، نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اگر رسول خدا کسی دن اپنے گھر تشریف نہیں لاتے تھے تو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوتا تھا کہ آج اگر رسول خدا ہیں تو وہ غار حرا میں خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غار حرا سے مدارج عالیہ تک پہنچے ہیں، اور
خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور نماز تہجد سے بلند مقامات تک پہنچے ہیں۔ لیکن بعثت کے آغاز میں خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد کو واجب قرار دے دیا، لہٰذا سورہ مزمل اس بات کی گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑے ہوئے، خود کو چادر میں لپیٹے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں کالی کملی والے، اے میرے حبیب رات کو اٹھو، قم قیام کرو رات کے وقت نماز تہجد کے لیے، لیکن الا قلیلا، تھوڑی تھوڑی آپ جو ہے نا وہ رات کو بیدار ہوں اور نماز تہجد کو ادا کریں۔ یہ باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آیات، جو دوسری قسم ہے آیات کی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کی ترغیب دلا رہی ہے، یہاں باقاعدہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے ایک پہر بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھو۔ یہ نماز تہجد رات کے ایک پہر اٹھ کر بیدار ہو کر پڑھنا آپ کی ایک اضافی ذمہ داری ہے جو عام مسلمانوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے یہ لازم ہے، یہ اضافی ذمہ داری ہے آپ کے لیے۔ پھر تاکہ آپ کا پروردگار عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، تاکہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود کے مرتبے پر فائز کر دے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ رات کے ایک پہر آپ اٹھیں اور باقاعدہ قیام کریں اور خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس و تحلیل اور نماز تہجد میں اپنا وقت بسر کریں، تاکہ خداوند متعال آپ کو مقام شفاعت کبریٰ پر فائز کر دے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نماز تہجد کے بغیر کوئی شخص نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں رسول خدا کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا شخص ہوں۔ لہٰذا قرآن مجید میں آیات کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو عام مؤمنین کو نماز تہجد پڑھنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ باقاعدہ نماز تہجد کو متقین کے اوصاف میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ متقین کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کیا وہ نماز تہجد پڑھتے ہیں یا نماز تہجد کو نہیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا نماز تہجد کی فضیلت میں آیات موجود ہیں، روایات تو بے پناہ روایات موجود ہیں اس باب میں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں باقاعدہ ارشاد ہو رہا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ مؤمنین، یہ اللہ کے خالص نیک بندے رات کو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں۔ خوب جدا کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم، یہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، اور ان کا خداوند متعال کو اور اپنے پروردگار کو پکارنا خوفاً وطمعاً ومما رزقناہم ینفقون، یہ اپنے پروردگار کو خوف کی وجہ سے بھی پکارتے ہیں اور لالچ کی وجہ سے بھی پکارتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال انہیں مزید اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اور بعض لوگوں کو لالچ جو ہے وہ اپنے پروردگار کا اس کی لقاء کا ہوتا ہے، مدارج عالیہ کا شوق ہوتا ہے، اور اس لالچ میں وہ خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر خداوند متعال نے انہیں جو اس دنیا میں نعمات عطا کی ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو انہیں نعمات عطا کی ہیں يُنْفِقُونَ، اس سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہے تو علم اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ میرے پاس نعمت ہے، میں اس کا انفاق کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ جو میری گفتگو سن رہے ہیں اور اس گفتگو کو سننے کے نتیجے میں اگر آپ کو کوئی فیض مل رہا ہے تو آپ بھی اس کا انفاق کریں۔ یہ ہے معنوی انفاق۔ مادی انفاق، کہ انسان کے پاس مال و دولت و دنیاوی مقام و پوسٹ و منصب جو کچھ بھی ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرے، حتیٰ انسان اپنی آبرو کو، اپنی عرض کو راہ خدا میں مصرف کرے اور خرچ کرے، خداوند متعال اسے مدارج عالیہ عطا کرے گا۔ تو پس خداوند متعال فرما رہا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع،
کہ یہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا کرتے ہیں، یدعون ربہم، اور اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں، خوفاً و طمعاً، خوف میں بھی پکار رہے ہیں اور لالچ میں بھی پکار رہے ہیں۔ اور یہ دونوں افراد جو خوف میں پکار رہے ہیں یا لالچ میں پکار رہے ہیں، خداوند متعال انہیں مدارج عالیہ عطا کرے گا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ سجدہ میں وہ پہلی آیت جو بیان کی وہ آیت نمبر 16 تھی، اب آیت نمبر 17۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں خداوند متعال بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تتجافا جنوبہم، یہ جو رات کو اپنے بستروں سے جدا ہو رہے ہیں اور خداوند متعال کے خوف میں اور خداوند متعال کے لالچ میں یہ خداوند متعال کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمات سے انفاق کر رہے ہیں، فلا تعلم نفس، کسی نفس کو علم ہی نہیں ہے کس چیز کا؟ کہ ما اخفی لہم، کہ خداوند متعال نے ان تتجافا جنوبہم عن المضاجع والے مومنین کے لیے کیا مخفی کر رکھا ہے؟ من قرۃ اعین، کسی آنکھ نے آج تک اس کو مشاہدہ نہیں کیا کہ خدا نے ان کے عمل کے جزا میں، یعنی جزاء بما کانوا یعملون، جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، اس عمل کے جزا میں خداوند متعال نے ان کے لیے کیا نعمات پوشیدہ کر رکھی ہیں، اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی ان پوشیدہ نعمات سے استفادہ کرنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رات کو بیدار ہوں اور نماز تہجد ادا کریں۔ بس ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنت نبی ہے، جیسے امام صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ علیکم بصلاۃ اللیل فإنہا سنت نبیکم، کہ آپ نماز تہجد پڑھیں، یہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کا حصہ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ باقاعدہ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کے محبت میں اپنے مضاجع اور بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو جدا کرتے ہیں، یدعون ربہم، اور اپنے پروردگار کو مخاطب کرتے ہیں، خوفاً و طمعاً، خوف میں مخاطب کرتے ہیں یا لالچ میں مخاطب کرتے ہیں، اور انفاق کرتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ خدا نے ان کے لیے کیا مخفی کر رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ مسائل ہیں، اور پھر دوسرا ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ خداوند متعال سورہ زاریات میں جہاں متقین کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقین جو ہے وہ جنت میں ہیں اور جنت کے اندر موجود جو چشمے ہیں ان چشموں کے اوپر جو ہے وہ متقین بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 15 16 میں خداوند متعال مزید ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، اور 17 میں باقاعدہ ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ رات کو بہت کم جو ہے وہ سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پہر سحر کے وقت یہ خداوند متعال کے حضور استغفار کیا کرتے تھے اور باقاعدہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خداوند متعال سے عفو و درگزر کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ بس نماز تہجد بہت ضروری ہے، اور ہم لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں، عاشق رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمیں تو باقاعدہ نماز تہجد کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ باقاعدہ نماز تہجد کو ادا کیا کریں۔ لہٰذا اگر آپ روایات میں اس مطلب کو تلاش کرنا چاہیں تو بے شمار روایات ہمیں نماز تہجد کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں مل جاتی ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا، کہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جانشین کو باقاعدہ جو وصیت فرما رہے ہیں وہ نماز تہجد کی ہے، اور جہاں دوسری وصیتیں اور دوسری نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں وہاں علیک بصلاۃ اللیل، یعنی یا علی آپ کے لیے لازم ہے، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اسی کا بصلاۃ اللیل کہ آپ نماز تہجد کو ادا کریں۔ بعض منابع میں میں نے دیکھا ہے کہ اسی روایت میں اس صلاۃ اللیل کے کلمے کو 3 دفعہ تکرار کیا گیا ہے کہ اوصی کا وعلیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل، اس طرح سے بیان ہوا ہے، لیکن بعض منابع میں وعلیک بصلاۃ اللیل 1 مرتبہ ہے، وعلیک بصلاۃ الزوال
یہ 3 مرتبہ ہے۔ تو بہرکیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی کو نماز تہجد کی وصیت کر رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں۔ ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جہاں مصائب کو بیان کرتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ہمشیرہ کو، یا اختی لا تنسانی بصلاۃ اللیل، اے میری ہمشیرہ مجھے نماز تہجد میں کبھی فراموش نہ کرنا۔ لہٰذا امام حسین ابن علی کو بھی نماز تہجد سے بہت محبت تھی، اور ہمشیرہ کو باقاعدہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے نماز تہجد میں بھولنا نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت زینب کبریٰ سے متعلق وہ معلومات اور وہ مصائب کہ آپ کیسے کربلا میں، اس شام غریبہ میں، اس سخت ترین کٹھن ترین حالات میں نماز تہجد پڑھ رہی ہیں اور اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کر رہی ہیں کہ مجھے نماز تہجد میں نہ بھولنا۔ یا بسا اوقات آپ دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین سے نقل ہے کہ میری پھوپھی رات کو بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ پوچھا کہ پھوپھی آپ بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا جو کھانا تھا وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے، میرے پاس تو غذا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور اس کی کمزوری کے باعث اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑی ہو کر نماز تہجد پڑھ سکوں، اس لیے بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہوں تاکہ اپنے بھائی کو یاد کر سکوں اور ان کی وصیت پر عمل کر سکوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے نماز تہجد میں فراموش نہیں کرنا۔ لہٰذا اس مطلب کو باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ روایات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری فرمان میں آپ کی خدمت میں رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا چلوں کہ فرماتے ہیں رحم اللہ عینا بقت من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ پر اپنی رحمت نازل کرے جو خداوند متعال کی خشیت میں باقاعدہ روتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ عَيْنًا سَاحِرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خدا اس آنکھ پر بھی اپنی رحمت نازل کرے جو شب بیداری کرتی ہے، سحر کرتی ہے اللہ کی راہ میں، خداوند متعال کے قرب کے لیے، خداوند متعال کی محبت میں شب بیداری کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے اور اس سے راز و نیاز کرتی ہے۔ ہم اگر واقعات کی طرف آئیں تو آج میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ جسے بہار الانوار سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ماجرا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی ازواج امہات مومنین علیہم الصلاۃ والسلام کے گھروں میں باقاعدہ شب گزارا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ اس رات سے متعلق ہے جس رات رسول خدا نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں قیام کرنا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس واقعے کو اور اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ بیدار ہوتی ہیں تو مشاہدہ کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ زنانہ حس جاگتی ہے کہ معلوم کریں رسول خدا کہیں دوسری امہات مومنین کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے، لہٰذا بیدار ہوتی ہیں اور گھر میں رسول خدا کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو دیکھتی ہیں کہ رسول خدا گھر کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے اور خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس اور عبادت میں مصروف ہے۔ آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہیں اور آپ کا نیچے جو سجادہ ہے، جو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز بچھایا ہوا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں سے گیلا ہو چکا ہے، اور باقاعدہ خداوند متعال کے حضور جو ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رسول خدا التجا کر رہے ہیں، باقاعدہ گڑ گڑا کے خداوند متعال کے حضور یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی ابدا، اے میرے پروردگار وہ نعمات جو تو نے مجھے عطا کی ہیں ان نعمات کو مجھ سے تو واپس نہ لے لینا، لا تنزع مجھ سے ان کو جدا نہ کرنا، صالح ما اعطیتنی جو تو نے اپنی نیک عطائیں اور نیک نعمات مجھے عطا کی ہیں انہیں مجھ سے ہرگز ہرگز تو واپس نہ لینا اے میرے پروردگار۔ اللہم لا تشمت بی عدوا وحاسدا ابدا، اے میرے پروردگار میرے دشمن کو اور مجھ پر حسد کرنے والے حسود شخص کو کبھی بھی میرے اوپر خوشحال نہ فرمانا،
کہ وہ خوشحال ہو جائے محمد مصطفیٰ کی جو نعمات کے چھن جانے سے ہے۔ تو اے میرے پروردگار تو اپنی نعمات کو مجھ سے کبھی واپس مت لینا۔ اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی ابد منہ ابدا، اے میرے پروردگار وہ برائی جس سے تو نے مجھے نجات عطا کی ہے، استنقذتنی جس سے تو نے مجھے نجات عطا کی ہے، اس برائی میں مجھے تو دوبارہ ہرگز داخل نہ کرنا اے میرے پروردگار۔ اور پھر اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار ایک پلک جھپکتے کے لیے بھی مجھے جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر واگزار نہ کرنا اور مجھے خود پر نہ چھوڑ دینا۔ یہ جملے حضرت ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتی ہیں تو امام فرماتے ہیں قال فانصرفت ام سلمہ، ام سلمہ یہ دیکھ کر مشاہدہ کر کے واپس آ جاتی ہیں، تب کی اور رونا شروع کر دیتی ہیں، حتی انصرف رسول اللہ، ام سلمہ کو روتا دیکھتے ہوئے رسول خدا اپنی عبادت کو ترک کرتے ہیں اور آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں رسول خدا ما یبکی کا یا ام سلمہ، ام سلمہ آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ فقالت، ام سلمہ کہتی ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے اللہ کے پیارے نبی، میری ماں اور میرے والد بزرگوار آپ پر قربان جائے، میں کیوں نہ روں آپ کی اس حالت کو دیکھ کر، لما لا ابکی، میں کیوں گریہ نہ کروں یا رسول اللہ، انت بالمکان الذی انت بہی من اللہ قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے رسول، اے میرے پیارے حبیب، آپ ایک ایسے مقام پر فائز ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ذنب جو ہیں وہ معاف کر دیے ہیں۔ اب یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، مفسرین میں آپ جا کر تفسیر میزان کو دیکھیں، اس ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے حبیب، خداوند متعال نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ذنب معاف کر دیے ہیں، اور پھر بھی آپ خداوند متعال کے حضور ایسے گڑ گڑا رہے ہیں اور ایسے خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں ان لا یشمت بی عدوا ابدا، کہ آپ کو آپ کے دشمن کے اوپر جو ہے وہ واگزار نہ کیا جائے، وَأَن لَا يَرُدَّكَ فِي سُوءٍ اسْتَنْقَذَ مِنْهُ ابدا، کہ جس چیز سے خداوند متعال نے آپ کو نجات عطا کی ہے آپ کو دوبارہ اس کے اندر واپس مبتلا نہ کیا جائے، وَأَن لَا يَنْزِعَ مِنْكَ صَالِحَ أَعْطَاكَ، اور اللہ نے جو آپ کو صالح اعمال عطا کیے ہیں ان صالح اعمال سے خداوند متعال آپ کو جدا نہ کرے، وَأَن لَا يَكِلَكَ إِلَى نَفْسِكَ طَرَفَةَ عَيْنٍ ابدا، اور آپ خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک پلک جھپکتے کے لیے بھی خداوند متعال آپ کو آپ کے وجود پر واگزار نہ کرے۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو میں کیسے گریہ نہ کروں، ہمارا کیا بنے گا یا رسول اللہ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقال، ارشاد فرماتے ہیں یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، وما یؤمننی، مجھے کس چیز نے امان دے رکھی ہے کہ جو آپ نے ایسے تصور کر لیا ہے، انما وکل اللہ یونس، اللہ تبارک و تعالی نے یونس بن متی کو ان کے نفس کے لیے ایک پلک جھپکتے جو ہے نا وہ یونس کو اس کے اوپر واگزار کیا، کانا منہ ما کانا، تو اس سے وہ ہوا جو ہونا تھا۔ پھر تو اگر خداوند متعال کسی کو اس کے اوپر واگزار کر دے، یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، تو اے ام سلمہ، پھر کسی کا صراط مستقیم پر باقی رہنا نہایت دشوار ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیدار ہوتے ہیں، اور تمام زندگی بھر رسول خدا نے شب بیداری کی اور خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں اپنا وقت گزارا ہے۔ تو میں جو عاشق رسول ہونے کا دعوے دار ہوں، میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہونے کا دعوے دار ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعوے دار ہوں، میں کیسے خود کو نماز تہجد سے اور صلاۃ لیل سے دور کر سکتا ہوں؟ لہٰذا
ہمارے بزرگ علماء کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ رات کو نماز تہجد کے لیے جب بیدار ہوتے تھے تو اپنے گھر کے صحن میں آتے تھے، اور صحن میں آ کر آسمان کی طرف رخ کر کے باقاعدہ اس آیت کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے یا 191 ہے، اسے تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ مشاہدہ کریں تذکرۃ المتقین کو، آپ مشاہدہ کریں لقاء اللہ مرحوم جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان آیات کی باقاعدہ تلاوت کرتے تھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار یہ ساری چیزیں جو تو نے خلق کی ہیں کیا یہ فضول ہیں، کیا یہ باطل خلق کی ہیں، کیا یہ عبث خلق کی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار مجھے تو اپنے عذاب سے نجات عطا کر۔ یہ دن کا آنا، یہ رات کا تبدیل ہونا، یہ سب کی سب تیری طرف نشانیاں ہیں اور بندوں کو تیری طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ تو اے میرے پروردگار جب میں تیری اتنی نشانیوں کو ہر روز اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہوں اور اس کے باوجود میں تیری طرف توجہ نہیں کرتا، تو یہ میری طرف سے گناہ ہے نا۔ اے میرے پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو عظیم ہے، تو بزرگوار ہے، اور مجھے عذاب نار سے نجات عطا کر۔ تو عزیزان محترم، ہم نے آج کوشش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مکارم اخلاق سے نماز تہجد کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جو حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے آغاز ہوا تھا، اپنے اختتامی مراحل کے قریب ہے، اور آج حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ میں آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال رسول خدا کے ان مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی کل کی گفتگو ممکن ہے امام حسن مجتبیٰ کے مکارم اخلاق سے متعلق رکھیں، یا پھر ممکن ہے رسول خدا کے مکارم اخلاق کو ہی بیان کریں، لیکن آخری گفتگو جو ہماری 10ویں گفتگو ہے وہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق اور ان سے مخصوص ہے، جس میں حضرت امام رضا کی رأفت کو اور رحمت کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے لائیو آپ کی خدمت میں وہاں سے پروگرام لے کر آئیں گے، اور پھر اپنے دوبارہ موضوعات کی طرف واپس آئیں گے۔ ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔